الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح اور شام تین مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس کے اس صبح اور شام کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کی موت اور آخرت کے احوال کو بیان فرمایا تھا۔ تو چونکہ ماقبل کے اندر مشرکوں کا بیان تھا، اب اس سے آگے اللہ عز و جل اپنی توحید اور اپنی عظمت کا بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے دلائل یہاں سے بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک طرف تو مشرکوں اور ان کے بتوں کی کمزوری اور عاجزی کا بیان اور اس کا رد ہے، اور دوسری طرف قیامت کے دن اٹھائے جانے کے دلائل ہیں۔ کیونکہ مشرکین کا یہ بنیادی عقیدہ تھا، ایک تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دوسرا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرما کر ایک تو اپنی عظمت، اپنی قدرت اور اپنی توحید کا بیان فرمایا، اور دوسرا لوگوں کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دلیل بھی قائم فرمائی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ دانہ ایک بے جان سی چیز ہے، کوئی حیثیت نہیں، معمولی سی شے ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اسی دانے سے فصلیں پیدا فرما دیتا ہے۔ گٹھلی ایک معمولی سی چیز ہے، بے جان سی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی گٹھلی سے باغات پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ معمولی اور حقیر چیزوں میں زندگی پیدا کر کے اللہ عز و جل ان سے کس طرح زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے۔ تو جس اللہ کی یہ قدرت ہے، وہی اللہ عز و جل قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ انسان کا نطفہ بے جان چیز ہے، انڈا ایک بے جان چیز ہے، انسان کے نطفے سے ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے، مردہ انڈے سے ایک زندہ جاندار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو بے جان چیزوں سے جاندار کو پیدا کرنے والا ہے، قیامت کے دن بے جان مردوں میں زندگی ڈال کر دوبارہ انہیں زندہ کرنے والی بھی وہی ذات ہوگی۔ تو یہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کی دلیل بھی ہے اور اللہ عز و جل کی قدرت کا بیان بھی ہے۔ اور یہ بیان کر کے اللہ عز و جل فرماتا ہے، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے جس کی یہ قدرت ہے، یہ اللہ ہے، فانا تؤفکون، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اللہ عز و جل کی قدرت اور اللہ عز و جل کی عظمت یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ ہے، اور جن بتوں کی طرف تم پھرے جاتے ہو وہ تو بے بس اور لاچار اور مجبور ہیں، تو یہ اللہ ہے، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے چاند اور سورج کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مزید دلائل بیان فرمائے۔ ایک شان یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ رات تاریک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف چھایا ہوتا ہے، اس میں ایک باریک روشنی کی لکیر یوں پیدا ہوتی ہے جیسے وہ رات کو چیر رہی ہے۔ تو رات کو چیر کر اللہ عز و جل وہ افق کی روشنی جو بلند ہوتی ہے اس کے ذریعے صبح پیدا فرماتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا کہ رات میں لوگ آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں اور راحت حاصل کرتے ہیں۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا کہ سورج اور چاند کے ذریعے مختلف حسابات لگائے جاتے ہیں۔ جیسے سورج کے ذریعے ہمارا ایک شمسی سال ہے، چاند کے ذریعے ہمارا قمری سال ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے ہم اپنے ایام اور اپنے حساب کتاب معلوم کرتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات سورج کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، اور رمضان کا حساب اور زکوٰۃ کا حساب یہ ہم چاند کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کا معاملہ یہ چاند کے ذریعے ہم طے کرتے ہیں، چاند دیکھ کر اسی 9 ذو الحجہ کو حج کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند کا حساب جو ہے یہ ہمارے دین اور دنیا کے معاملات کا حساب کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انعام کا بیان بھی فرمایا اور قدرت کا بیان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے، ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کرو۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انہی کے سہارے راستہ طے کیا جاتا تھا سمندر میں اور خشکی میں، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں کہ جب آلات اور اسباب اور سائنسی ایجادات ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ آج بھی موجود ہے، اور جدید سائنس کے اندر بھی اس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت پاؤ، راستہ تلاش کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، اور بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھی جانے کی جگہ ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، ایک ٹھکانہ اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ ٹھکانے سے مراد یا تو ماں کے رحم میں رکھا جانا اور یا زمین کے اوپر جو انسان رہتے ہیں تو زمین ان کا ٹھکانہ ہے، اور امانت رکھے جانے کی جگہ سے مراد باپ کی پیٹھ اور پشت کے اندر جب انسان ایک خاص حالت میں ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور یا مرنے کے بعد زمین کے اندر جب انسان کو رکھ دیا جاتا ہے تو یہ امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں،
اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور اس قدرت کے عجائبات کا بیان ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ دیکھو پانی ایک ہے، اور جس زمین سے یہ سارا کچھ اگ رہا ہے وہ زمین بھی ایک ہے۔ اسی ایک پانی اور اسی ایک زمین سے اور اسی ایک سورج کی روشنی سے اور اسی ایک طرح کی ہوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قسم کی اشیاء کو پیدا فرماتا ہے۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج ایک ہے، روشنی ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سب ایک چیزوں سے ہزاروں قسم کی چیزوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی قدرت ہے، تو جس کی اتنی عظیم قدرت ہے کہ تمام روئے زمین کے اوپر لاکھوں قسم کی اجناس اور اربوں کھربوں ٹنوں کے حساب سے جو ذات پیدا کر دیتی ہے، وہی ذات عبادت کے لائق بھی ہے اور وہی ذات اس پر قادر بھی ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھائے۔ پھر فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ ما قبل میں توحید اور قدرت الہی کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور عظمت اتنی بڑی ہے، لیکن مشرکین کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ ان جنوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے سامنے ان جنوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی تو یہ اوقات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، تو یہ تو خدا کی مخلوق ہیں، خدا نے انہیں عدم سے وجود بخشا تو یہ وجود میں آ گئے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا نہ فرماتا تو ان کا وجود تک نہ ہوتا۔ تو جو اللہ کے وجود میں لانے سے وجود میں آئے، جو اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، انہی جنوں کو مشرکوں نے خدا کا شریک بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری حرکت جو ان مشرکوں نے کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کی۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دے دیا، کچھ چیزوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، جیسے مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جہالت کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے، اور اس کی شان تو نہایت بلند ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگلی آیت میں بیان فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اور وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائیں۔ ما قبل کے اندر مشرکوں کے جنوں کو خدا کا شریک بنانے کا بیان تھا، اب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جب کوئی انسان کوئی شے بناتا ہے تو پہلے اس کے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے، اس نمونے کو سامنے رکھ کر وہ چیز بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی تو اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اظہار تھا کہ بغیر کسی نمونے کے اللہ عز و جل نے اس قدر حسین و جمیل آسمان اور زمین پیدا کر دی۔ اب مشرکین تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے،
تو فرمایا کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، بیوی کے بغیر تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیوی سے پاک ہے، اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، جب اس کی بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ مشرکوں کی عجیب جہالت ہے کہ خدا کے لیے اولاد تو قرار دے رہے ہیں، بیوی نہیں مان رہے۔ تو بیوی نہ ماننے کے باوجود یہ کہنا کہ خدا کی اولاد ہے، تو یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی جہالت کا ایک اور عد فرمایا کہ ہر شے کو تو اللہ نے پیدا کیا، ہر شے کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو ساری کائنات اور ساری کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو تمام کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ عز و جل کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی کہلائے گی۔ تو مخلوق اور اولاد کے درمیان بدیہی طور پر فرق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلائل کے بعد ارشاد فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ مزید فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو دیکھنے والا بڑا خبردار ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائے آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو دیکھنے والا بڑا خبردار ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی معرکۃ الآراء آیات میں سے ہے، جس پر گزشتہ زمانے کے گمراہ فرقوں نے بڑا کلام کیا۔ بطور خاص معتزلہ نے اس آیت کے اوپر کلام کیا اور اس کو اپنے عقائد کے لیے، چند عقائد کے لیے دلیل بنایا۔ یہاں پر چند چیزیں جو ہے وہ وضاحت سے عرض کرنے کی حاجت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا معنی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھی جانے والی چیز جسے دیکھا جائے، مرئی جسے دیکھا جائے، دیکھی جانے والی چیز کی تمام طرفوں اور حدوں پر واقف ہونا، کہ یہ شے یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہی ہے، یہ شے یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے، اس احاطے کا نام ادراک ہے۔ تو احاطہ اور ادراک جو ہے یہ ایک چیز، اور ادراک کی یہ تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر احاطے ہی سے فرماتے ہیں۔ تو احاطہ اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کی حدیں ہوں اور جہتیں ہوں، جس کی کوئی حد بندی ہو کہ یہاں سے شروع ہوئی یہاں سے ختم ہوئی، اس کی دائیں حد یہاں سے ہے، بائیں حد یہاں سے ہے، اوپر کی حد یہاں سے ہے، نیچے کی حد یہاں سے ہے۔ تو یوں کسی کا ادراک کرنا یہ ادراک اور احاطہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالی حد اور جہت سے پاک ہے، کہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہ جو حد بندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو احاطہ اور چیز ہے اور رویت اور دیکھنا اور چیز ہے۔ دیکھنے کے اندر یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کیا جائے اور اس کا ادراک کیا جائے۔ تو جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ احاطہ کرنے کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد اور جہت سے پاک ہے۔ بقیہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں، تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور مفسرین، محدثین، شارحین نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ تو دیدار کیا، احاطہ نہیں، ادراک نہیں۔ احاطہ اور ادراک اور چیز اور دیدار اور چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ اس پر قرآن اور حدیث کے چند دلائل عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو صراحتاً بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو مومنوں کے ہوں گے یقیناً، اور وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ حدیث مبارک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ مراد یہ کہ اے اللہ تو ہم پر مزید عنایت کیا فرمائے گا؟ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا، تو نے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، تو نے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمایا، تیرے احسانات اس قدر ہمارے اوپر ہیں، اب مزید ہم پر کیا احسان ہوگا؟ تو حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر پردہ اٹھایا جائے گا تو اللہ کا دیدار انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ پردہ اٹھایا جائے گا تو دیدار الہی، اللہ کا دیدار انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا، یعنی جنت کے اندر مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوسری حدیث مبارک حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرو گے۔ جیسے آج تم چاند کو دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن تم اپنے رب کا یوں ہی دیدار کرو گے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک، اسی طرح کی کثیر احادیث مبارک موجود ہے جن سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں مومنوں کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کی آیتیں آ گئیں۔ اب جس نے دین اسلام قبول کر لیا اس نے اپنے فائدے کو قبول کیا، اور جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ اے محبوب، تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں، کہ میں تمہیں جبرن طوعن کرہن ہر طرح بہرحال اسلام قبول کروا کے چھوڑوں، یہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نیز ان لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو۔ لیکن کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت تو حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کے نازل ہونے کا نتیجہ کافروں کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے گزشتہ کتابوں کو پڑھ لیا ہے اور وہیں سے پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہو۔ تو گویا بجائے ماننے کے الٹا الزام تراشی شروع کر دی کہ تم نے پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہاں سے پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتے رہتے ہو، تو یہ تمہارے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی بلکہ تمہارا مطالعہ ہے جو ہمارے سامنے بیان کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ کفار کے حق میں آیات کے نزول کا انجام یہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین، تم اس وحی کی پیروی کرو
جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں برا بلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ آیت کا خلاصہ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان کافروں، مشرکوں، بت پرستوں کو نصیحت کرتے اور بتوں کی برائی بیان کرتے کہ جیسے بت بے بس ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں، تم بناتے ہو، مکھی نہیں اڑا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان جب کافروں کو اس طرح کی باتیں کرتے تو اب کافر اپنے بتوں کی یہ توہین سن کر بجائے حق تسلیم کرنے کے معاذ اللہ عز و جل کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے۔ تو اس پر مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں انہیں اے مسلمانوں تم برا بلا نہ کہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلے کے اندر وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ تو گویا جس صورت سے فتنہ پیدا ہوتا ہو اس صورت سے بچنے کا حکم فرمایا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل جب ہوئی اور یہ حکم تھا تو یہ اس وقت تک تھا جب مسلمانوں کو طاقت اور غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کو طاقت اور غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر بہرحال انہیں تبلیغ کرنے، انہیں بتوں کی برائیاں کھل کر بیان کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ البتہ حکمت عملی کو پیش نظر رکھنا اور صورتحال کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق تبلیغ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ ابھی بھی موجود ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس انداز میں بحث کرو جو سب سے بہترین طریقہ ہو، اس طریقے سے ان سے بحث کرو جو سب سے بہترین طریقہ ہو۔ اس آیت مبارکہ سے کچھ نکات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس غیر ضروری عبادت کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقے سے وعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور فساد اور مار پیٹ تک نوبت پہنچے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو اسے نصیحت نہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ پتہ چلا کہ کبھی ضد کی وجہ سے انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہی بات جو پہلے بھی بیان فرما دی گئی کہ کفار جو ہے وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب نشانی آتی، جب کوئی نشانی ظاہر کی جاتی، جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے، جیسے انہوں نے بہت سارے معجزات کے بارے میں کہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس،
نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اگر وہ نشانیاں ان کے پاس آ بھی جائیں تو یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ جیسے یہ پہلے ایمان نہیں لائے، اب بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی اور اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ یہ اسی ما قبل کے اندر بیان کی ہوئی صورت کی تفصیل بیان کر دی کہ ان کے مطالبات کیا تھے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے اترے، دوسرا یہ تھا کہ بھی ہمارے پرانے آباء و اجداد جو ہیں وہ قبروں سے نکلیں، زندہ ہوں، ہمارے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور تیسرا اسی طرح کا مطالبہ کہ صفا مروہ جو ہے یہ سونے کے بن جائیں، اور مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ سبزہ اگے، پھل پھول ہوں یہاں پر، کھیتیاں باغات لگ جائیں یہاں پر، تو اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئیں تو ہم تسلیم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے اتار دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کر کے رکھ دیتے، جب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، پھر بھی یہ اس کو جادو کہہ کر یا کسی اور طرح کی الزام تراشی کر کے ماننے سے انکار کر دیتے، تو فرمایا کہ یہ ایمان تبھی لاتے جب اللہ چاہتا، یعنی مشیت الہی اور ارادہ الہی متعلق ہو جاتا تو پھر یہ ایمان لاتے۔ کہ ارادہ الہی متعلق ہو گیا تو اب اللہ کے ارادے کے بعد وہ شے تو وجود میں آ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اختیار پر چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مرضی پر چھوڑا ہے کہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں اور اپنے اختیار سے کفر اختیار کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان تھے انہیں ہر نبی کا دشمن بنایا تھا، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی مخالفت اور ایذا رسانیوں سے چونکہ بڑے رنجیدہ ہوتے تھے، تکالیف کے مختلف انداز تھے، مختلف طرح سے ایذا پہنچاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب اور تسلی خاطر کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ شیطان ہیں جو آپ کو تنگ کرنے والے ہیں، ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں ایسے شیطان موجود تھے جو اس نبی کو تنگ کیا کرتے تھے، تو جیسے پچھلے نبیوں کو ایذا پہنچائے گی اور انہیں تنگ کیا گیا، اسی طرح آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صبر کو اپنا وتیرہ بنائیں اور حلم و بردباری اختیار فرمائیں۔ اور مزید فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کاری کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی لگی بڑی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کو بنا سوار کر دوسروں کو پیش کرتے ہیں، اور مقصد ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، گمراہ رکھنا اور گمراہی سے نہ نکلنے دینا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے مزید فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں
اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ یہ ان شیطانوں کے ایک دوسرے کو وسوسے ڈالنے کی صورت بیان کی کہ وہ جو ایک دوسرے کو وسوسے ڈالتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اپنی طرف مائل کریں، یعنی شیطان ان دوسرے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے اور وہ دوسرے لوگ ان شیطانوں کی بات کو پسند کریں اور وہ دوسرے لوگ انہی کفر و شرک اور برائیوں کا ارتکاب کریں جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیاطین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کیونکہ شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو چاہے اس کا تعلق جنوں سے ہو۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا کہ جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہی ہے، یعنی انسان مراد نہیں بلکہ ابلیس کی اولاد ہی مراد ہے۔ ابلیس نے اپنی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اس کی اولاد کا ایک حصہ جنوں کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی اولاد کا ایک حصہ انسانوں کو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جو جنوں کو وسوسہ ڈالے وہ شیاطین الجن اور جو انسانوں کو وسوسہ ڈالے وہ شیاطین الانس۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو۔ مشرکوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں کو ہم اور آپ اپنا پنچ بنا لیں، فیصل بنا لیں، وہ فیصلہ کریں، جو یہ فیصلہ کریں ہم حق پر ہیں یا آپ حق پر ہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ اللہ نے تو میرے اوپر قرآن نازل کر دیا، فرشتہ اترتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، مجھے تو اپنی نبوت کا یوں قطعی یقین اور میری نبوت پہ دلائل موجود ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پنچ مقرر کروں، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مقرر کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرما دی۔ پھر فرمایا کہ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، تورات والے ہیں یا انجیل والے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمان، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے۔ تو لہذا اے مخاطب، اے سننے والے، جب یہ سارے دلائل موجود ہیں تو اس نبی کی طرف سے اور اس قرآن کی طرف سے شک میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب کی بات مکمل ہے صدق، سچ اور عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے۔ اس سے مراد وہ فیصلہ الہی ہے جو کفار و مومن کے متعلق ہو چکا، یا اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد، یا اس سے قرآن شریف مراد۔ قرآن پاک کے اعتبار سے اس کی چار شانیں ہوں گی۔ قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں۔ قرآن میں بتائی گئی تمام چیزیں حق اور سچائی پر مبنی، جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل، اور قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ تو جب قرآن کی یہ شان ہے، ہر طرح کے نقص، عیب، کمی، کوتاہی سے پاک ہے، سچ، انصاف اور عدل پر مشتمل ہے، تو پیروی کرنے کے یہی قابل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔